بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آریاؤں کے عقیدے کے مطابق برہمن کو پرش یا خدا نے اپنے منہ سے پیدا کیا۔ پرش یا خدا کے منہ سے پیدا ہونے کا مطلب صاف واضح ہے کہ برہمن لوگ گویا خدا کی زبان ہیں اور ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ باقی تمام انسانوں کے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں برہمن خود نہیں بولتا بلکہ اس کی زبان سے خدا انسانوں سے خود ہم کلام ہوتا ہے۔ اس مذہبی فلسفہ کے پیش نظر برہمن کے لیے ویدوں کی تعلیم کا جاننا لازمی قرار دیا گیا تھا۔ دوسری تمام ذاتوں پر برہمنوں کو بہت بڑا تفوق و تقدس حاصل تھا۔ یہ لوگ گویا انسان نہ تھے بلکہ دیوتا تھے، جیسا کہ منو لکھتے ہیں کہ برہمن کی پیدائش گویا شاستر کا جنم لینا ہے۔ اس کا کام شاستر کی حفاظت کرنا اور دنیا میں شاستر پھیلانا ہے۔ برہمن برہما کی نشانی ہے۔ جب کوئی برہمن پیدا ہوتا ہے تو وہ دنیا کی اعلیٰ ترین مخلوق ہوتا ہے۔ برہمن کو اگر ضرورت ہو تو وہ اپنے غلام شودر کے مال پر زبردستی قابض ہو سکتا ہے اور یہ اس کے لیے گناہ نہیں ہے۔ جس برہمن کو وید یاد ہو وہ بالکل گناہ سے پاک ہے، اگرچہ وہ تینوں جہانوں کا ستیہ ناش کر دے۔ بادشاہ کو اگر کیسی ہی سخت ضرورت درپیش کیوں نہ ہو، چاہے وہ مرتا بھی ہو، اسے برہمنوں سے محصول نہیں لینا چاہیے اور نہ ہی اپنے ملک کے کسی برہمن کو بھوک سے مرنے دینا چاہیے۔ اگر برہمن کوئی ایسا جرم کرے جس کی سزا موت ہو تو سزائے موت کے بجائے برہمن کا صرف سر مونڈا جائے گا۔ بادشاہ یا راجہ کو چاہیے کہ کسی بھی صورت میں برہمن کو قتل نہ کرے، چاہے اس نے کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ کیا ہو۔ اگر برہمن نے کوئی بہت ہی بڑا جرم کیا ہو تو راجہ یا بادشاہ اسے اس کے مال و دولت سمیت صرف ملک بدر کر سکتا ہے۔ متذکرہ بالا احکامات سے اندازہ ہوتا ہے کہ برہمن راجہ اور پرجا دونوں کے لیے گویا آسمانی تحفہ تھے۔ ان کے کسی بھی جرم پر کوئی گرفت نہ ہو سکتی تھی۔ وہ کسی حد تک ریاستی قوانین سے بے نیاز و بالا تھے اور انہیں کافی حد تک قانونی تحفظ حاصل تھا۔ راجہ یا بادشاہ کے لیے یہ بھی لازمی تھا کہ وہ برہمنوں کو اپنا مشیر رکھے اور ریاست کا کوئی بھی بڑا کام برہمن کی مشاورت کے بغیر انجام نہ دے۔ اس لحاظ سے برہمن گویا سلطنت کے تمام کاموں میں دخیل تھے۔ ہر معاملے میں ان کا حکم حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ البیرونی نے کتاب الہند میں سفید رنگ کو برہمن کی علامت قرار دیا ہے۔ سفید و بے داغ لباس کو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں میں بھی ملکوتی تقدس کا درجہ حاصل رہا ہے اور ان اقوام کے روحانی پیشوا بھی عموماً سفید لباس پہنتے تھے۔ علاوہ ازیں دنیا کی تقریباً تمام قوموں میں سفید رنگ کو صلح اور امن و آشتی کی علامت سمجھا جاتا رہا ہے۔ اگر دوران جنگ کسی فریق کی جانب سے سفید پرچم بلند کیا جاتا تھا تو اس کا مطلب لا محالہ یہی سمجھا جاتا تھا کہ وہ فریق صلح کی پیشکش کر رہا ہے، جنگ کے خاتمہ کا اعلان کر رہا ہے یا وہ اپنی شکست کو تسلیم کر رہا ہے۔ آج بھی ڈاکٹری یا نرسنگ کے پیشہ سے وابستہ خواتین و حضرات سفید لباس زیب تن کرتے ہیں۔ سفید رنگ گویا ابتدائے انسانی سے اب تک دنیا کی تمام قوموں کے مابین صلح کی علامت اور جنگ کا متضاد سمجھا جاتا رہا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب کا بنیادی نعرہ بھی چونکہ انسانیت کی فلاح تھا، لہذا ان کے دینی و روحانی رہنما عموماً سفید لباس زیب تن کرتے تھے۔ ہندو دھرم نے برہمن پر مندرجہ ذیل 3 فرائض عائد کیے ہیں۔ نمبر 1، ویدوں یا ویدوں کے علوم خود حاصل کرنا اور دوسروں کو پڑھانا۔ نمبر 2، خود جگ دیوتاؤں کے لیے نقد و جنس کی قربانی کرنا اور دوسروں کو جگ پر آمادہ کرنا۔ نمبر 3، خود سے خیرات دینا اور دوسروں سے خیرات وصول کرنا یا انہیں خیرات دینے پر آمادہ کرنا۔ برہمن ذات میں خالصتاً آریہ لوگ شامل تھے اور یہاں کی مقامی یا بعد
کی حملہ آور اقوام میں سے کوئی قوم بھی برہمن ذات میں شامل نہیں کی گئی تھی۔ گویا برہمن خالصتاً آریہ قوم سے تھے، جہاں کوئی دوسری قوم کا شخص برہمن قوم میں شادی نہیں کر سکتا تھا، وہاں برہمن بھی کسی دوسری یا غیر آریائی قوم میں شادی بیاہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس زمن میں منو کا ایک نہایت سخت قانون موجود ہے، جو یہ ہے جو برہمن شودر یا غیر آریائی عورت کو ہم بستر کرتا ہے وہ مرنے کے بعد دوزخ میں جائے گا، اور اگر اس کے کوئی اولاد پیدا ہو تو برہمن اپنی ذات سے خارج ہو جاتا ہے۔